أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تکلیف اٹھائیں، بلکہ ایسے کی نصیحت کے لیے اتارا ہے جو ڈرتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ قال ابن جبیر بالنبطیۃ طٰہٰ بمعنی یا رجل۔ نبطی زبان میں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ طٰہٰ کا معنی ہے یا رجل، او مرد۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ وطیہ یتو سے ہیں، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، تمہیں وارث بنایا اس زمین کا جس کو تم نے روندا نہیں ہے۔ تو سورہ احزاب میں جو وطیہ یتو آتا ہے تو اس سے ہے امر کا صیغہ تطو سے بنے گا، علامت مضارع تا کو دور کر دیا تو تأو ہوا، اور اخیر میں جزم دینا ہے تو تأ ہو گیا۔ تو گویا اصل میں تئل ارض تھا، یعنی اپنے پاؤں کو زمین پر رکھیے۔ طٰہٰ میں ہا کنایا ہے ارض سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے اور دوسرا پاؤں اٹھائے رکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طٰہٰ نازل فرمائے، یعنی تئل ارض، اعتمد علی الارض بقدمک، اعتمد علی الارض بقدمک۔ تو یہ اس کی تحقیق ہے۔ اور بعض یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اللہ نے اس کے ساتھ گویا قسم کھائی ہے۔ اور بعضوں کا یہ خیال ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور اس میں مختلف قرأتیں ہیں۔ طٰہٰ جو ہم پڑھتے ہیں، اور دوسری قرأت تِہِ، دونوں کسرے کے ساتھ، اور تیسری قرأت تہ، یعنی ہا کے سکون کے ساتھ اور تا کے فتحے کے ساتھ، اور ایک قرأت تہی، یعنی تا کے فتحے کے ساتھ ہیں اور ہا کے کسرے کے ساتھ ہے۔ یہ الگ الگ قرأتیں ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو آیا کہ انہوں نے حرم شریف میں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز میں نصف قرآن پڑھا اور دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر دوسرا نصف پڑھا، تو ان پر اعتراض کیا گیا کہ اس طرح کا عمل خلاف سنت ہے، لیکن اس روایت کے پیش نظر اس عمل کو مطلقاً خلاف سنت نہیں کہا جا سکتا، کسی نہ کسی درجے میں سنت کے ساتھ تعلق ہے، مشابہت ہے۔ تو غالباً صحاباً آپ فرمایا کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک ہے نا؟ ہاں، ایک قول یہ بھی ہے، نہیں، اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے اور رسول کے ناموں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 نام قرآن کریم میں صاحب جلالین نے ایک جگہ پر نقل فرمایا ہے، اس میں سے ایک طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، عبداللہ، محمد، احمد، یہ 7 نام قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ محمد، احمد، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، کتنے ہوئے؟ اور عبداللہ، 7 ہو گئے نا۔ عبداللہ سورہ جن میں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور وما محمد اللہ رسول 3 جگہوں پر آیا محمد کا نام، اور احمد کا نام سورہ صف میں آیا، اور مزمل، مدثر تو مشہور ہے، اور طٰہٰ، یاسین بھی مشہور ہے۔ تو طٰہٰ کو اسماء الہی میں بھی شمار کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ طٰہٰ مبتدا
اور اس کی خبر بنا دیں گے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، اور مبتدا محذوف نکالیں گے هذه السورۃ طه، هذه السورۃ طه، یہ تو حالت رفعی میں مانیں گے تب، اور بعضی نے اس کو حالت جری میں کہا ہے تو اس وقت حرف قسم مقدر مانیں گے، یعنی وحق طه وطه، یعنی قسم ہے طه کی، اس طریقے سے۔ اور منصوب بھی مانا ہے تو اس وقت پڑھیں گے اقرأ طه، تو طه گویا کہ منصوب ہو جائے گا حالت رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں، تینوں حالتوں میں ہو گیا۔ بہرکیف طه مبتدا اور ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ما انزلنا فعل با فاعل، علیک متعلق ما انزلنا سے، القرآن مفعول ما انزلنا کا، اور لام تعلیل کے لیے ہے، اور تشقى شقی یشقى سے ہے، اور یہ محل جر میں ہوگا، لام کی وجہ سے متعلق کر دیں گے انزلنا سے، اور الا استثناء کے لیے ہیں، تذکرتاً مفعول لاجلہ ہو جائے گا فعل محذوف کے لیے، یعنی انزلناہ تذکرتاً۔ لمن یخشا لام حرف جر من موصولہ، اور یخشا فعل با فاعل، اور یہ متعلق کر دیں گے تذکرتاً سے، تذکرتاً لمن یخشا، اور تذکرتاً لمن یخشا منصوب ہو جائے گا استثناء کی وجہ سے، یا مفعول لاجلہ کی وجہ سے، مفعول لاجلہ۔ تنزیلاً مفعول مطلق فعل محذوف کے لیے، یعنی نزلناہ تنزیلاً، تنزیلا ممن، یا نزل تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الاولى، اس طریقے سے ہو جائے گا نزل تنزیلا۔ تو ممن خلق السماوات ممن خلق الارض والسماوات الاولى، یہ متعلق بنا دیں گے تنزیلا سے۔ من حرف جر ہے، من موصولہ ہے، خلق فعل با فاعل ہے، الارض مفعول ہے یعنی معطوف علیہ، واو حرف عطف، السماواتی موصوف ہے، العلا صفت ہے۔ اولیا کی جمع ہے اولا، اولیون، اولون، اولیون، فعلن کے وزن پر، جمع مکسر، اولیات، اولیون، پھر اولا ہو جاتا ہے۔ تو یہ موصوف صفت مل کر کے معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر کے مفعول فعل، فاعل اور مفعول مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے تنزیلاً سے، اور تنزیلاً اپنے متعلق سے مل کر کے مفعول مطلق فعل محذوف یعنی نزل تنزیلاً، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ اس پڑھ لیتا ہوں۔ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور آسمان کو پیدا کیا، اور بلند آسمان کو، والسماوات العلی، بلند آسمانوں کو پیدا کیا، وہ بڑی رحمت والا ہے، الرحمن ہے، عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن مبتدا، علی العرش متعلق استوا سے، اور استوا فعل، فاعل اور متعلق سے مل کر کے خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، تحت الثرى، ثرى، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو ان کے درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو ثرا کے نیچے ہے، زمین کے بھی نیچے ہے۔ اسی کے لیے ہے۔
تو لہو خبر مقدم بنا دیں گے، اور مستقر فی السماوات ومستقر فی الارض ومستقر بینہما ومستقر تحت الثری، یہ ساری خبر بن جائے گی. تو ما موصول ہے استقر فعل با فاعل، اور فی السماوات متعلق فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف. مستقر فی الارض ایسے ہی کر لیں گے، اور واو حرف عطف. مستقر بینہما ایسے ہی کر لیں گے، بینہما کو ظرف بنا دیں گے استقر کا، اور مستقر تحت الثری ایسے ہی کر لیں گے، استقر کا ظرف یعنی تحت الثری کو ظرف بنا دیں گے استقر کا. اور یہ سارے معطوفات مل کر کے مبتدا مؤخر اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو گیا. سوال ہے وَإِن- جی حضرت جی، تو پہلی آیت میں کیا تو جب یہاں پہ ہے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات تو الرحمن کو ہم جو من کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پچھلے کے ساتھ کچھ بدل وغیرہ ایسی کوئی چیز، یا اس کو علیحدہ جملہ ہی رکھیں گے پورا؟ الرحمن کو جی جی اچھا، خلق الارض والسماوات الاولى، جی نہیں سمجھ میں نہیں آتا. جیسے مطلب وہ ہے نا جب میں من سے بدل بنا لیں، ایسا کچھ چاہ رہے ہیں. جی ہاں من کے جیسے کہہ رہا ہوں کہ کے ساتھ رکھنا. من کی صفت بنا دی جائے. تنزیل من الرحمن ہو گیا. پھر الرحمن ہی پڑھنا پڑے گا. صحیح، ٹھیک ہے، میم کی وجہ سے من خلق السماوات تو محلن مجرور ہو جائے گا نا، بالکل بالکل صحیح، ٹھیک الرحمن ہی پڑھنا پڑے گا. ہاں بالکل صحیح. البتہ اس کو محلن کہہ سکتے ہیں، اس کا وہ لفظاً تو کہنا مشکل ہے، بالکل صحیح. لیکن محلن کہہ سکتے ہیں. تو الرحمن مبتدا، علی العرش استویٰ کو خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے ہم محل کے اعتبار سے وہ بدل بن سکتا ہے، لفظ کے اعتبار سے تو نہیں. ٹھیک بالکل صحیح. ٹھیک ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اور اگر آپ زور سے بات کریں، بلند آواز سے بات کریں، یعنی آواز کو اونچا کریں، تو بے شک وہ جانتا ہے جو آپ جو چھپی ہوئی بات ہے اور جو زیادہ خفی ہے، جو اس سے جو اس سے زیادہ خفی ہے. راز کو بھی جانتا ہے اور زیادہ خفی کو بھی جانتا ہے. ان حرف شرط تجہر بفاعل بالقول، یہ متعلق تجہر سے فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے شرط، اور جواب شرط محذوف ہے. اور فإنه يعلم السر وأخفى، یہ تو جواب شرط کی تعلیل ہے، علت ہے. جواب شرط جو محذوف ہے وہ کیا ہے؟ فاللہ غنی، یعنی ان تجہر بالقول فاللہ غنی، فاللہ مستغن عن ذلک لأنہ یعلم السر واخفى. اس طریقے سے ہو جائے گا. تو فا رابطۃ لجواب الشرط، ان حرف مشبہ بالفعل ہو اس کا اسم، یعلم فعل با فاعل، السر واخفى معطوف معطوف علیہ مل کر کے مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. اللہ وہ ہے کہ نہیں معبود سوائے اس کے کوئی، اسی کے لیے، اس کے لیے ہیں اچھے نام.
अल्लाह मुब्तदा, ला नफी जिन्स, इलाह उसका इस्म, मौजूदुन महजूफ निकालेंगे, अंदर ज़मीर है मुब्दल मिन्हु, इल्ला ये हसर के लिए, हुआ बदल, बदल मुब्दल मिन्हु मिलकर के, मौजूदुन का नाइब फाइल, मौजूदुन अपने नाइब फाइल से मिलकर के खबर ला की, और ला अपने इस और खबर से मिलकर के खबर अल्लाह मुब्तदा की, और मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। लहुल अस्माउल हुस्ना, लहू ये खबर मुकद्दम, अल अस्माउल हुस्ना मौसूफ सिफत मिलकर के मुब्तदा मुअख्खर, और मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया होकर के गोया खबर सानी बना देंगे अल्लाह की। तो गोया कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना। इस तरीके وهل أتاك حديث موسى اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی؟ حل استفہام کے لیے ہے، اتا فعل باف، اتا فعل کاف مفعول بھی، حدیث و موسیٰ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے فاعل فعل فاعل مل کر کے جملہ، یعنی اتا فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ۔ یہ ہماری آج کے سبق کی مثال ہو گئی نا کہ حل جب بھی آئے جملہ فعلیہ میں تو فعل کے فوراً متصل یعنی حل اس کے ساتھ ہی جڑ کے آئے گا، اس کے بعد وقفہ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ جی جی زیدن ضربتا ہے نا مفعول تھا تو وہاں حل نہیں آ سکتا، یہاں اتا آیا فعل۔ جی إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ جب انہوں نے دیکھا آگ کو، جب انہوں نے آگ دیکھی تو کہا اپنے گھر والوں سے کہ تم لوگ ٹھہرے رہو، میں نے آگ دیکھی، میں نے محسوس کی ہے آگ یا دیکھی ہے، شاید کہ میں لے آؤں اسے، اس میں سے تمہارے پاس ایک شعلہ، یا مل جائے مجھے آگ پر کوئی ہدایت، ہدن یعنی ہدایت دینے والا یا ہدایت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ میں پاؤں آگ پر کوئی راہ، ہاں میں پاؤں آگ پر کوئی راہ، ٹھیک یعنی آگ تک پہنچ پاؤں۔ اچھا یہ مولانا نے جو ہے وہ اس میں علامہ بلندشہری نے اس میں جو ہے خدا سے کوئی شخص مل جائے یہ بھی لکھا ہے، آگ پر راستہ بتانے والا کوئی پالو، ہدن ہادی کے معنی میں لیا گیا۔ ہدن بھی معنی ہادی۔ اذ ظرف فی محل نصب متعلق حدیث سے، یعنی حدیث موسیٰ وقت رؤیتہ نارا، حل اتاک حدیث موسیٰ وقت رؤیتہ نارا، تو اس کو ہم متعلق کر دیں گے حدیث سے۔ رأى فعل بفاعل، نارا مفعول، فعاطفہ، اور قال فعل بفاعل، لأہلہ متعلق، امکسو اس کو ہم محلا منصوب مقولہ کہیں گے قال کا، امکسو فعل بفاعل، اور انی آنست نارا یہ تعلیلیہ بن جائے گا، جملہ تعلیلیہ۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل، آنست نارن فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے ان کی خبر، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ تعلیلیہ۔ اور لعلی آتیکم منہا یہ استئنافیہ، لعل حرف مشبہ بالفعل یا اس کا اسم، آتیکم آتی فعل با فاعل، اور کم یہ مفعول بنا دیں گے، اور قبسن کو ذوالحال بنا دیں گے، اور کائنم منہا کو حال بنا دیں گے، اور حال ذوالحال مل کر کے آتی کا مفعول بنا دیں گے، نہیں آتی کا متعلق بنا دیں گے، قبسن قبسن کو ذوالحال اور کائنم منہا حال، اور حال ذوالحال مل کر کے مجرور بھی حرف جار کا، اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے آتی کا، اور آتی فعل فاعل مفعول المتعلق سے مل کر کے معطوف علیہ او حرف عطف،
اور اجیدو فعل بفائل علی النار متعلق اجیدو سے اور ہدن کو مفعول بنا دیں گے، اور فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے لعل کی خبر، اور لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ استئنافیہ ہو جائے گا. جی آنستو کا مفہوم کیا ہوا یہاں پہ؟ آنس تو میں نے محسوس کیا، میں نے دیکھا، مجھے لگا. آنکھ کو میں نے دیکھا. فلما أتاها نودي يا موسى. پھر جب ان کے پاس آئے تو ہم نے پکارا، یعنی آگ کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے جب، تو ہم نے پکارا اے موسیٰ. پکارا گیا. اچھا نودیا مجہول کا صیغہ ہے، ہاں ہاں، نادا سے نودیا، ہاں پکارے گئے کہ اے موسیٰ. جی جزاک اللہ. استئنافیہ، لما ظرفیہ، حینیہ، شرطیہ، اتاہا فعل فاعل مفعول مل کر کے شرط، نودیہ یہ فعل مجہول نائب فاعل مل کر کے جواب شرط، اور یا موسیٰ یا حرف ندا اور موسیٰ منادہ، اور ندا منادہ مل کر کے استئناف بیانیہ ہو جائے گا، منادہ بھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. بے شک میں تمہارا رب ہوں، سو آپ کا رب ہوں، سو آپ اتار لیجئے اپنی جوتیاں، بے شک آپ وادی مقدس طوا میں ہیں. ان حرف مشبہ بالفعل، اور یا اس کا اسم، یا کو ہم مؤکد کہہ سکتے ہیں اور انا کو تاکید کہہ سکتے ہیں، مؤکد تاکید مل کر کے ان کا اسم کہہ سکتے ہیں، اور ربو کا کو خبر کہہ سکتے ہیں. یا یوں کہہ دیں کہ ان حرف مشبہ بالفعل اور یا اس کا اسم اور انا محل رفع میں مبتدا. پہلی صورت میں انا جو تھا وہ محل نصب میں ہو جائے گا، کیونکہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم یا تھا اور اس کو ہم نے مؤکد بنایا تھا اور انا کو اس کی تاکید بنائی تھی، تو اس معنی کر اس صورت میں انا محل نصب میں ہوگا. لیکن اب جو کر رہے ہیں اس میں انا محل رفع میں ہو جائے گا کہ انا کو مبتدا بنا دے اور ربک کو خبر بنا دے، اور مبتدا خبر مل کر کے اس کے بعد ان کی خبر بنا دے، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. فخلعنا علیک، تو فا فصیحہ ہے، یعنی ان علمت ذلک فخلعنا علیک، آپ نے جب یہ جان لیا تو اپنے جوتے اتار دیجئے، نکال دیجئے. تو خلع یخلع، اخلاء فعل با فاعل اور نعلی کا فعل مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ. اور انک بالوادی المقدس طویٰ یہ پہلے جملے کی تعلیل بن جائے گی، یعنی کیوں اپنے جوتے نکالنے ہیں، تو یہ جواب شرط کی تعلیل ہے. انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ آپ وادی مقدس طویٰ میں ہیں. تو ان حرف مشبہ بالفعل اور کاف اس کا اسم، اور بالوادی المقدس طویٰ یعنی موجود، ایسا نکالیں گے ہم محذوف. بی حرف جار، الواد موصوف، المقدس صفت، موصوف صفت مل کر کے مبدل منہ، اور توون بدل مبدل منہ مل کر کے مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق موجود ان کے، اور موجود اپنے متعلق سے مل کر کے خبر ان کی، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ تعلیلیہ ہوا. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اور میں نے آپ کو چن لیا،
سنیے اس کو جو وحی کی جاتی ہے. انا مبتدا، اخترت اختار یختار اختیارا، خا یا را کو لے گئے ہیں باب افتعال میں. اخترت فعل با فاعل، کاف مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. فاستمع، یہ فا فصیحہ ہے، مطلب یہ کہ ان کان الامر کذالک فاستمع لما یوحی. استمع فعل با فاعل اور لی حرف جار اور ما موصولہ اور یوحی فعل مجہول نائب فاعل مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے استمی کا. اور استمی فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بے شک یہ کہ میں ہی اللہ ہوں اور کوئی معبود نہیں سوائے میرے، بس میری بندگی کیجیے اور نماز قائم کیجیے میری یاد کے لیے. ان حرف مشبہ بالفعل اور نون وقایا کا اور یا ضمیر متکلم یہ اس کا اسم ہو جائے گا. اور انا میں ایسا ہی کہیں گے جیسے پیچھے اننی انا اللہ لا الہ الا انا جو پیچھے گزرا انی انا ربک میں. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انا یہ گویا کہ یا جو ہے وہ موقد اور انا کو تاکید، اور موقد تاکید میں ان کا اسم اور اللہ یہ ان کی خبر. اس صورت میں انا محلاً منصوب ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ انا کو مبتدا بنا دے اور اللہ کو خبر بنا دے تو اس صورت میں انا محلاً مرفوع ہوگا. تو لا حرف لا نفی جنس، الہ اس کا اسم اور موجود مبدل منہ اور اللہ یہ حسر کے لیے ہیں، اور انا یہ بدل مبدل منہ مل کر کے لا کی خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے خبر بن جائے گی انا مبتدا کی. انا مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے پھر خبر بن جائے گی ان کی. اور فعبدنی فا فصیحہ یعنی ان کان الامر کذالک فعبدنی، تو عبد فعل با فاعل نون وقایا کا یا متکلم مفعول به معطوف علیہ واو حرف عطف، اقیم فعل با فاعل الصلاۃ مفعول لذکری متعلق اقیم سے، اقیم فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. پیچھے اننی ان اللہ لا الہ الا انا، تو اننی ان اللہ کو ہم ما یوحا سے بدل بھی بنا سکتے ہیں. فاستمع لما یوحا، تو ما یوحا کیا ہے؟ تو کہا کہ ما یوحا یہی ہے اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. تو اب یوں کہہ دیں گے کہ ما یوحا موصول صلہ مل کر کے مبدل منہ اور اننی ان اللہ یہ بدل، اور بدل مبدل منہ مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا لیں گے استمی کے. جی حضرت اس میں جیسے نون وقایا آیا اننی اور پہلے سے انی آیا، تو اس میں کوئی خاص اس میں نقطہ ہے یا بس یہ اسٹائل کے ساتھ ہے کہ وہ جہاں پہ؟ پسند ان کے لیے الگ الگ استعمال کر لیتے ہیں. جی صحیح. جی کچھ کہہ رہے تھے پھر؟ جی حضرت ایک اس میں سوال تھا کہ ہم نے انا کو بدل کس چیز کا بنایا یہاں پہ، کیونکہ وہ خبر تو ختم کر دی ہم لوگوں نے اننی انا اللہ کے ساتھ، تو پھر لا الہ الا انا، تو وہ کیا پچھلے اللہ کے ساتھ بدل بنایا تھا مبدل منہ؟ لا الہ الا انا، جی جی اس کو ہم خبر ثانی کر دیں گے. اچھا، تو جو انا ہے اس کو تو ہم نے ابھی مجھے ایسا لگا شاید انا بدل کو کا. مبتدا بنایا اور اللہ کو خبر اول، جی جی اور لا الہ الا انا کو خبر ثانی.
اچھا اس کے اندر جو انا ہے اس کو کچھ نہیں کہا ہم لوگوں نے, مجھے لگا شاید کہ اس کو بدل کہا ہے. نہیں نہیں، اس کو بدل نہیں کہا. ٹھیک ہے بالکل صحیح, جزاک اللہ. البتہ یہ کہا تھا کہ ابھی جو کہا اس میں تو انا کو ہم نے محلن مرفوع مانا, جی جی بالکل. لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ نون بقایا کے بعد یا جو ہے اس کو موقت بنائے جی بالکل. اور انا کو تاکید بنا دے تو اس وقت یہ موقت تاکید مل کر کے ان کا اسم بن جائے گا. بالکل صحیح بالکل صحیح. اور پھر اللہ یہ ان کی خبر اول اور لا الہ الا انا یہ ان کی خبر ثانی. جی ٹھیک. تو ان اپنی خبر اول خبر ثانی اور اپنے اسم سے مل کر کے جملہ اسمیہ بن جائے گا. جی ٹھیک, جزاک اللہ. تو اس صورت میں انا جو ہے نا وہ محلن منصوب ہوگا. جی ٹھیک ہے بالکل صحیح. مجھے وہ دوسرے انا کے اوپر کنفیوژن ہو گئی تھی, میں نے کہا شاید اس کے بارے میں کچھ کہا. نہیں, جزاک اللہ. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. بے شک قیامت آنے والی, وہ گھڑی آنے والی ہے, میں اس کو پوشیدہ ہی رکھوں گا تاکہ جزا دی جائے ہر جان کو اس سے, اس کے بدلے جو وہ کوشش کرے. ان حرف مشبہ بالفعل, الساعة اس کا اسم, آتیت خبر اول, اور اکادو یہ افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتا ہے تو اکادو فعل ناقص کہہ دیں گے. افعال مقاربہ اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم, اور اخفیہا یہ اکادو کی خبر. اخفی فعل با فاعل, خفیہ یخفا اس کو باب افعال میں لے گا, یخفا یخفی اخفاء. تو اخفی فعل با فاعل اور ہا مفعول, اور لی حرف یعنی تعلیل کے لیے ہیں, اور تجزا فعل مجہول, اور کل نفس یہ نائب فاعل, اور بی حرف جار, اور ما موصولہ بھی کہہ سکتے ہیں اور مصدریہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو تسعا فعل فاعل مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے مجرور, اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے تجزا کا, اور تجزا فعل مجہول نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کے مجرور, جار مجرور مل کر کے متعلق اخفی, اخفی فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے خبر اکادو کی, اور اکادو فعل مقارب اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے خبر ثانی ان کی, اور ان اپنے اسم اور دونوں خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تو جو شخص فلا يصدنك عنها, تو اپنی خواہشوں کا اتباع کرے. فلا يصدن نہیں, آپ کیا کریں, دور نہ کریں, کیا کریں, نہ روکے آپ کو اس سے, یعنی قیامت سے یا نماز سے. ہاں کی ضمیر قیامت کی طرف بھی لوٹ رہی ہے یا نماز کی طرف, دونوں طرف ہو سکتا ہے. پیچھے آ چکی ہے اس سے, ٹھیک ہے. تو آپ نہ روکے, آپ کو نہ روکے, آپ کو نہ روکے قیامت سے یا آخرت کی یاد سے, ٹھیک ہے. وہ جو کہ نہیں ایمان رکھتا ان دونوں پر, بس وہ اتباع کرتا ہے من لا یؤمن باللہ, ہاں, جو من لا آخرت پر یؤمن, ایمان نہیں رکھتا, یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتا یا نماز پر ایمان نہیں رکھتا, اور اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے, تو فتردہ, ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے, یعنی تباہ ہو جائیں گے. نعوذ باللہ. ردی یردا سے ہیں فتردہ, یعنی ردی ہو جائیں گے, مطلب ہلاک ہو جائیں گے. ہلاک ہو جائیں گے. تو فا سببیہ جواب نہیں, یعنی نہیں کے جواب میں واقع ہوا ہے, تو اس وجہ سے اس کے بعد ان مقدر ہے. لیکن یہاں ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ تردیا ہوگا, اس کے بعد وہی یا متحرک کے ماقد مفتو یا کو بدالب سے تو بدل ہی جائے گا. بہر کے فلا یسدن کا فا فصیحہ ہے, لا یسدن کا, لا یسدن فعل با فعل, اور کاف مفعول انہا متعلق, من لا یؤمن بها واتبع هواه یہ لا یسدن کا فاعل بن جائے گا. من موصولہ
لا یؤمن فعل با فاعل بها متعلق فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف اتبع فعل با فاعل اور ہواہ مفعول فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف اور معطوف علیہ مل کر کے صلہ اور موصول صلہ مل کر کے فاعل فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ یعنی جواب شرط بن جائے گا اور فتردہ فا سببیہ اور تردہ فعل با فاعل اور فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا تو یہ جملہ یہ فا سببیہ ہے وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى کیا ہے آپ کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ فرمایا یہ میری عصا ہے، میری لاٹھی ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر اور پتے جھاڑتا ہوں اس کے ذریعے اپنے جانوروں اپنے بکریوں کے لیے اور میرے لیے اس میں دوسرے کام بھی ہے، دوسری خدمات بھی ہیں۔ ما اس میں استفہام مبتدا اور تلک خبر ہے بیمینک یہ متعلق بنا دیں گے محذوف حال نکالیں گے اس میں اشارہ سے تو اب یوں ہو جائے گا کہ ما تلک موجودتاً بیمینک یا موسیٰ تو تلک کو ہم ذوالحال بنا دیں گے اور موجودتاً بیمینک موجودتاً نکالیں گے اور بیمینک کو متعلق بنا دیں گے موجودتاً سے اور موجودتاً اپنے متعلق سے مل کر کے حال ذوالحال مل کر کے خبر اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ اور یا موسیٰ یہ اعتراضیہ بن جائے گا ندا منادہ مل کر کے اور قال فعل با فاعل اور ہی مبتدا عصا مضاف یا مضاف الیہ اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى تو اتوکل علیہا جو ہے اس کو ہم حال بنا سکتے ہیں عصا سے بھی اور یا جو متکلم عصا کے ساتھ لگی ہوئی اس سے بھی کیونکہ عصا سے بنا ہے تو علیہا ہا کی ضمیر کے ساتھ کنیکشن ہے تو وہ تعلق ہو جائے گا اور اگر یا کے ساتھ بنا ہے تو اتوقع متکلم کا صیغہ ہے اور یا بھی متکلم کی ضمیر ہے ہو جائے گا احشو میں بھی اسی طریقے سے ہو جائے گا ہا کی ضمیر لوٹتی ہے عصا کی طرف اور احشو کی ضمیر لوٹتی ہے یا کی طرف تو دونوں کا آپس میں مناسبت ہے لیا فیہا مآرب اخری میں بھی اسی طریقے سے ہے لیا میں یا عصا یا کی یا کے ساتھ اور فیہا میں ہا عصا کا بھی ہا ہو جائے گا تو گویا کہ اتوکل علیہا اور احش بہا اور لیا فیہا مآرب اخری اس کو ہم حال بنا سکتے ہیں عصا سے بھی اور یا متکلم سے بھی تو عصا کا بنا دیتے ہیں عصا ذوالحال اور اتوکل علیہا فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف احش فعل فاعل اور بہا متعلق علی غنم متعلق ثانی اور احش فعل فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف لیا یہ خبر مقدم اول اور فیہا خبر مقدم ثانی مآرب اخری موصوف صفت مل کر کے مبتدا مؤخر للخبر ثانی اور خبر ثانی اور مبتدا مؤخر سے مل کر کے پھر مبتدا ہو جائے گا مبتدا مؤخر لیا خبر مقدم کا اور خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے معطوف اور معطوف علیہ مل کر کے یہ سارا حال بن جائے گا عصا کا اور حال ذوالحال مل کر کے یہ ہو جائے گا مضاف اور یا کو مضاف الیہ بنا دیں گے
اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے خبر بن جائے گی ہی مبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے محل منصوب مقولہ بن جائے گا۔ اور اگر یا سے بنا دیں گے تو اس صورت میں یا ذوالحال اور اتوقع علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یہ حال اور حال ذوالحال مل کر کے مضاف الیہ اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے خبر ہی مبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے محل منصوب مقولہ قول کا، اور قول مقولے سے مل کر کے جملہ فعلیہ۔ حضرت ان کو صفات تو نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ معرفہ ہو گیا پہلا، تو وہ صفت جملہ نہیں بن صفت سکتی۔ حکم میں ہوتا ہے نا۔ جی ٹھیک۔ قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سے کہ اس کو ڈال دو اے موسیٰ، بس جب انہوں نے اس کو ڈالا سو وہ اچانک دوڑتا ہوا سانپ تھا۔ قال فعل با فاعل القیها یہ محل المنصوب مقولہ بن جائے گا، القی فعل با فاعل اور ہاں مفعول فعل فاعل مفعول مل کر کے محل المنصوب مقولہ، یا موسیٰ اعتراضیہ ندا منادا۔ فالقاها فا عاطفہ، القا فعل با فاعل، ہاں یہ مفعول بن جائے گا، اور فا عاطفہ، اذا فجائیہ ہی مبتدا، اور حیتن یہ موصوف اور تسعی صفت، اور موصوف صفت مل کر کے خبر اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو گیا۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ فرمایا کہ لے لو اس کو، یعنی پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اس کو عنقریب لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت پر۔ قال فعل با فاعل خذها ولا تخف محل منصوب مقولہ، خذ فعل فاعل ہاں مفعول فعل فاعل مفعول مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، لا تخف فعل فاعل مل کر کے معطوف 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 علیہ مل کر کے محل منصوب مقولہ، اور سنعیدها یہ تعلیلیہ ہو جائے گا اس مقولے کے لیے، سین استقبال کے لیے ہے، نعید عاد یعود کو لے گئے باب افعال میں، اعاد یعید ہو جائے گا، نعید فعل با فاعل اور ہاں مفعول اول، نعید فعل فاعل اور ہاں مفعول اول، اور سیرتها الاولی، سیرت مضاف ہاں مضاف الیہ مضاف مضاف مل کر کے موصوف، اور الاولی صفت، موصوف صفت مل کر کے مفعول ثانی، یہ منصوب بنزل خافض ہے، یعنی سنعیدها الى سیرتها الاولی، تو منصوب بنزل خافض ہے یہ۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى۔ اور ملا لیجئے یا ڈال لیجئے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں، نکلے گا چمکتا ہوا بغیر تکلیف کے دوسری نشانی کے طور پر۔ ادمم فعل با فاعل اور یدہ کا یہ مفعول بنا دیں گے، اور الی جناحی کا یہ متعلق بنا دیں گے ادمم سے، اور فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے طلب اور جواب طلب، تخرج بیضاء من غیر سوء، تخرج فعل با فاعل اندر ضمیر ہے اس کو ذوالحال بنا دیتے ہیں، اور بیضاء کو حال بنا دیں گے، اور من غیر سوء کو متعلق تخرج سے کر دیں گے، اور آیتن موصوف اخرى صفت، موصوف صفت مل کر کے حال ثانی، تخرج فعل اندر ضمیر ذوالحال، اور دونوں حال اور متعلق سے مل کر کے جواب طلب، اور طلب جواب طلب جملہ انشائیہ۔ لنريك من آياتنا الكبرى۔ تاکہ ہم آپ کو بڑی نشانیوں میں سے
دکھائیں بعض. فعلنا ذالک لنریک من آیاتنا الکبریٰ، اس طریقے سے نکالیں گے فعلنا محذوف اور اس سے متعلق بنا دیں گے لنریک. لام تعلیل کے لیے رآ یرا کو لے گئے باب افعال میں، ارا یوری تو نوری، نوریہ فعل با فاعل اور کاف مفعول اور من حرف جار اور آیاتینا موصوف اور الکبریٰ صفت. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آیاتینا جار مجرور مل کر کے متعلق نوریہ سے اور الکبریٰ یہ مفعول ثانی نوریہ کا، یعنی ہماری آیتوں میں سے بڑی نشانی کو ہم دکھائیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. تو الکبریٰ کو مفعول ثانی بنا دیں اور کاف مفعول اول اور من آیاتنا کو ہم نے متعلق بنا دیا نوریہ کا. نوریہ فعل فاعل مفعول اور دونوں مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ تعلیلیہ ہوا، اور متعلق بنا دیں گے فعلنا سے. حضرت الکبریٰ جو ہے وہ جیسے واحد کے لیے استعمال اگر ہو رہا ہے تو وہ پیچھے جو ساری آیتیں آ رہی ہیں وہ اپنا وہ شامل ہو جائیں گی یا کوئی ایک، کیونکہ اس سے ایسا لگے گا کہ جیسے کہ ایک آیت ہے یا سب کو مجموعہ بتا کے. جمع غیر عاقل ہے نا، تو اس کے لیے تو واحد لا سکتے ہیں نا. جیسے دنیا کا من آیاتنا، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ ساری آیتیں جو پہلے گزری ہیں جو دو تین بتائیں. جی ہماری بعض آیتوں میں تو بعض جمع سے کم کچھ ہو سکتا. صحیح. آیتیں جو ہم نے دی ہیں بڑی آیتوں کے موقع بہت بڑی ہماری کچھ آیتوں میں سے، یعنی اور بھی اس کے علاوہ ہو سکتی ہیں اور ہیں جو آگے آئیں گی. اذهب الى فرعون انه طغى، تم چلے جاؤ فرعون کی طرف، اس کے پاس بے شک وہ سرکشی اختیار کر چکا ہے، جب وہ طغی ہو گیا ہے. اس فعل با فاعل الى فرعون متعلق، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ اور انہو طغی یہ جملہ تعلیلیہ بن جائے گا سابق جملے کے لیے. کیوں جاؤ؟ اس لیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. ان حرف مشبہ بالفعل اور ہو اس کا اسم اور طغا فعل فاعل مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ تعلیلیہ ہو گیا. جی کو آگے کنٹینیو کریں. اللہ تعالیٰ یار کوئی تفصیل سوالات پوچھ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ وہ ذرا واضح کر لیتے، کیونکہ یہ ہر دفعہ آتی ہے بات اور بار بار دہرانے کے باوجود ذہنوں میں اس میں خلجان رہتا ہے. یہ استوى علی العرش کے بارے میں تو سورہ اعراف میں جہاں آیا نا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہاں پر حضرت نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی تو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. فرمایا کہ عرش پر استوا فرمایا. استوا قائم ہونے کو اور عرش تخت شاہی کو کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں ثم استوى علی العرش فرمایا اور الرحمن علی العرش استوى فرمایا، اس کو سمجھنے کے لیے بعض لوگوں نے مختلف تعویلیں کی ہیں. اس کے بارے میں حضرات سلف صالحین صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے جو بات منقول ہے وہ یہ ہے کہ انسانی عقل اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کو پوری طرح سمجھنے اور احاطہ کرنے سے عاجز ہے، لہٰذا جو کچھ فرمایا ہے اس سب پر ایمان لائیں اور سمجھنے کے لیے کھوج پرید میں نہ پڑے. یہی مسلک بے غبار اور صاف و صحیح ہے. حضرت امام مالک سے کسی نے استواء علی العرش کا معنی پوچھا تو آپ نے فرمایا، آپ کو پسینے آ گئے اور سر جھکایا. تھوڑی دیر جھکانے کے بعد فرمایا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان به واجب او کما قال. پھر سائل سے فرمایا کہ میرے خیال میں تو گمراہ شخص ہے. اس کے بعد اسے اپنی مجلس سے ہی نکلوا دیا. معالم التنزیل میں یہ موجود ہے. اس بارے میں سوال کرنے کو بدعت اس لیے فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام کے سامنے بھی آیت متشابہات تھی، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں کیفیت اور حقیقت سمجھنے کے لیے کوئی سوال نہیں کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان امور کو واضح نہیں فرمایا. جس طرح وہ حضرات آیات متشابہات پر اجمالاً ایمان لے آئے، اسی طرح بعد والوں کے لیے بھی اسی میں خیر ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے ایمان لے آئے. سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں گزر چکا کہ جن کے دلوں میں زیغ یعنی کجی ہے وہ فتنہ تلاش کرنے کے لیے متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کا مطلب معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے بہرحال یہ بات پتہ چلا کہ اصل تو یہی ہے. اور رہی یہ بات کہ
چونکہ اس زمانے میں ابتداً یہ بات آسان تھی، کہہ دی، مان لی، سمینا واطعنا کا سلسلہ تھا. بعد میں سارے جب آتے گئے اور نئے نئے عنوان سے سوالات کرتے گئے، اور یہ ہیلینسٹک آئیڈیاز اور پلیٹونک آئیڈیاز، یہ جو گریک مائتھولوجی والے تھے اور ان کے سارا فلسفہ یونان کا پڑھ کے آئے تھے، وہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی طرف سے سوالات بہت شروع ہوئے. اب اس میں مجبوری تھی کہ اگر آپ تعویل نہیں کرتے، صحیح سے سمجھاتے نہیں، تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی. یعنی مشبہہ بن جائیں گے لوگ، مجسمہ بن جائیں گے، جو مسلمانوں میں بنے. ایک گروہ مسلمانوں ہی کا ڈیوین، جنہیں آپ معتزلہ کہتے ہیں، ان سب نے اور ان میں اور ان کی مختلف شاخوں میں باقاعدہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انہوں نے جسم عطا کیا، ادا کر دیا کہ ہے اللہ کا جسم. ہاتھ سے یہی ہاتھ مراد ہے، استوا سے یہی بیٹھنا مراد ہے. ظاہر بات ہے سے اللہ کو ایک جہت دینا یا جسم دینا ثابت ہوتا ہے، جو قرآن کی نص صریح سے اور اجماع امت سے بالکل حرام اور ناجائز ہے. اسی لیے امام احمد وغیرہ نے اتنی تکلیفیں جھیلی، لیکن انہوں نے اس میں کوئی رعایت نہیں کی. اور پھر وہ جب مامون وغیرہ اور کچھ بادشاہ وغیرہ بھی مسلمانوں کے اس کے چکر میں آ گئے تو وہ بھی انہوں نے بھی اس پر کافی سختی کی، اعتزال کی باتوں میں. تو صفات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس میں بعض اتنے زیادہ پرتشدد تھے کہ انہوں نے باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جسم اور ہر چیز کو ثابت کیا. بلکہ وہ داؤد ظاہری وغیرہ ٹائپ کے جو لوگ ہیں، بعض تو ایسے بھی تھے، یہ اپنے علی الجبائی معتزلی وغیرہ، کہ وہ تو کہتے تھے کہ جو کچھ حدیث میں آ گیا، قرآن میں آ گیا، ثابت ہو گیا، بس وہ ہے. تو آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ سب تو ہے، پیٹ نہیں ہے، پیٹ نہیں آیا کسی روایت میں. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پورا نعوذ باللہ جسم دیتے ہیں، حالانکہ اصل اس میں لیس کمثلہ شیء ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی مخلوق سے مشابہت نہیں رکھتے. یہ اصل ہے قاعدہ، یہ کیونکہ یہ صریح آیت ہے، اس میں کوئی اجمال نہیں، اس میں یعنی اس میں کوئی جو ابہام نہیں، بالکل واضح ہے کہ اللہ کبھی کسی بھی مخلوق سے کسی بھی صحت، کسی بھی جہت سے نہیں مشابہت رکھتے. تو یہ عقیدے کا حصہ ہے. اس لیے ان کو یا تو خاموشی سے مان لیا جائے، جیسا کہ طبقہ اسلاف کا رہا، تو وہ ان کو اثری کہتے ہیں. اثری یعنی جیسے آگے اثر میں، قرآن میں آگے، حدیث میں آگے، جس روایت میں جیسے آگے بس ویسے قبول کر لیا. امیرو کما جا، اس پہ سے گزر گئے جیسے وہ آیا تھا، بس پہ زیادہ ادھر انہوں نے کوشش سوالات نہیں کی، جیسے صحابہ نہیں کرتے تھے، تابعین نہیں کرتے تھے، تبع تابعین نہیں کرتے تھے. لیکن بعد والوں نے جب یہ نہیں کیا تو دو ہی پاسبلٹیز تھی، یا تو آپ اس کو ہاتھ مانے، استوا کو استوا مانے، بیٹھنا مانے، پھر وہ بھی ایک کرسی پہ بیٹھنا اور وہ کرسی عرش پر ہو، تو اس کا مطلب یہ دونوں مخلوق ہے. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک جگہ فکس ہو گئے، ایک ڈائریکشن میں ہو گئے، وہ کس طرف ہے اس کی ایک تعیین ہو گئی. پھر مخلوق کرسی اور عرش دونوں اس کے اندر آنے سے مراد ہے کہ وہ گویا زیادہ وسیع ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ مخلوق کے اندر بیٹھے تو گویا سائز میں ان سے چھوٹے ہوئے، تبھی اس کے اندر فکس آ گئے. تو ڈائریکشن، سائز، سبھی کچھ اللہ کو آپ نے دے دیا نعوذ باللہ، اور بیٹھنے کی صفت بھی دے دی. تو بہت کچھ اس کے اندر خرابی آئی قرآن کی اس آیت کے خلاف. تو پھر باقاعدہ اس پر کام کیا، اور ابو الحسن الاشعری اور اسی طرح ابو منصور ماتوریدی، ان دونوں نے اپنے اپنے وقتوں میں، دونوں قریب کے زمانے کے 20-25 سال کا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ایک وقت میں رہے. اور ان لوگوں نے یہ ماتورید کا علاقہ جو ہے مڈل، جو سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے وہاں، اور ابو الحسن الاشعری وغیرہ یہ تو ادھر، انہوں نے باقاعدہ اس پہ کام کیا اور لکھا خوب. تو اس وقت امت کی، یہ خود پہلے ان کے چچا جو ہے وہ تھے معتزلی، اور یہ اگلے معتزلہ کے امام بننے والے تھے، لیکن ان کو جب بھی کچھ سوالات انہوں نے کی اور تفصیلات پوچھی تو اس کی وضاحت ہو گئی الحمدللہ، اور اس بنیاد پر انہوں نے قبول کر لیا اور سمجھ لیا کہ نہیں، اصل تو وہی ہے جو ہمارے اسلاف نے بیان کیا ہے. لیکن چونکہ لوگوں کے ذہن ایسے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے کچھ تعویل کرنی پڑے گی. طے کر لیا جائے کہ جو ظاہری معنی جس سے قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ تو کبھی بھی اس کے معنی نہیں ہو سکتے، تو ہم تعویل کر لیں گے، تو وہ کوئی اور معنی لے لیں گے، دوسرے تیسرے چوتھے اور بھی تو معنی ہو سکتے نا. بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی نظر ہے، اللہ مستوی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے، قدرت رکھتے ہیں. تو اس طرح کے معنی لے لیے جائیں. ہاتھ کے معنی مدد کے لے لیے جائیں، ایسی چیز لے لی جائے جو کہ ظاہری ہاتھ نہ ذہن میں آئے، تو عام لوگوں کو اس سے آسانی ہو گئی. اس لیے امت نے یہی سلسلہ قبول کیا. اس وقت امت کا تقریباً 80% طبقہ، بلکہ ہو سکتا ہے اور زیادہ، وہ اسی لائن پر ہے. پچھلے 1000 سال سے زیادہ ہو گئے، 1200-1300 سال، 1100 سال. تو ان تیسری صدی ہی سے سمجھ لیے سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور لوگ سارے کے سارے شوافع تقریباً وہ اشری ہوتے ہیں. مالکیوں کا
تقریباً سارا حصہ ہی 5% کے علاوہ اشعری ہوتا ہے، اور اسی طرح احناف 90%، 95% ماتریدی ہوتے ہیں. ان میں تھوڑا سا آپس میں فرق ہے، وہ کسی وقت انشاءاللہ ڈسکس کریں گے عقیدے کی کلاس میں، جب آپ لوگ چوتھی سال کی کتاب میں پڑھیں گے تو اس میں تھوڑا سا آ جائے گا، جب عقائد نصفی وغیرہ اور مختلف. ماتریدیہ کا تھوڑا سا اور زیادہ اس میں تعویل سے زیادہ، تعویل بھی ہے لیکن زیادہ اس میں تفویض ہے، زیادہ اس میں چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ اثریوں کے قریب ہے. تو اثری اور اشعری اور ماتریدی یہ ایک لیول کے لوگ ہیں، اور حنابلہ میں سے اکثر جو ہیں وہ اثری ہی رہتے ہیں، پہلے والے، وہ ان کا تعویل وغیرہ کو وہ زیادہ پسند نہیں کرتے. امام احمد اور ان کے بعد والے، ان میں چند ہیں جو کہ جیسے عبد الرحمن بن الجوزی وغیرہ، تو وہ تقریباً 15-20% ان کے ہیں جو اشعری ہو جاتے ہیں یا ماتریدی. اشعری اور ماتریدی فی الحال ایک ہی جیسا سمجھیں. لیکن جو سلفی اب اپنے آپ کو کہتے ہیں عقیدے میں، جن کو اہل حدیث حضرات یا سلفی حضرات جو ہیں، یہ اس اثری جو ابتدائی اثری تھے یا سلفی تھے اس سے نسبت جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس طرح ان کی اہل حدیث ہونے میں وہ نسبت درست نہیں ہے کہ اہل حدیث سے وہ مراد نہیں جو یہ سمجھتے ہیں، یہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ان بیچاروں کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں لیکن سلف کے عقیدے پر نہیں، کیونکہ یہ اس بات معنی کرتے ہیں، یہ لازم کرتے ہیں کہ اس ہاتھ سے مراد ہاتھ ہی ہے، جو ظاہری معنی ہے یہی اس کے مراد ہے، گو اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی، لیکن انہوں نے بھی اس میں ان سے بھی لوگ ذرا زیادہ فرق تھوڑا سا ہلکا سا رکھتے ہیں، لیکن وہ تفصیلی ہے. بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک چوتھی رائے ہے گویا ان کی، یا تیسری کہہ لیجیے اثری، جو اصل ہے کہ چھوڑ دو، سوچو ہی مت. اور دوسرا یہ کہ اشعری اور ماتریدی جس میں تعویل کی جائے، مین معنی جو اصل ظاہر معنی جو اصل ہے وہ تو نہیں لیے جا سکتے، اس لیے کہ اس سے اس آیت کے خلاف ورزی ہوتی ہے، تو تعویل کر کے دوسرے تیسرے معنی لے لی جائے، ہاتھ کے معنی مدد لی جائے، جی تعویل کر لی جائے. اور آخری معنی جو ہے وہ ان کے جو اب اہل حدیث حضرات یا سلفی حضرات اپنے آپ کو کہتے ہیں سو کالڈ، یہ ان کے ہاں یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اس بات معنی کیا ہے، اور یہ بھی اہل سنت کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. ان تینوں میں ہی اصل ہے، یہ درست رویہ ان کا نہیں ہے، لیکن یہ کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ مشابہت آ جاتی ہے، کہیں تجسیم ہو جاتی ہے، تو اس سے تھوڑا سا ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. بہرحال لیکن ان کو مشبہ نہیں کہنا چاہیے، اور یہ بھی زیادتی ہے. وہ الحمدللہ اہل سنت ہی کا حصہ ہم سمجھتے ہیں ان کو، کہ اس کے باوجود بھی کیونکہ وہ تعویل کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا یہ ہاتھ جو ہم مانتے ہیں وہ یہ والا ہاتھ ہے، کم از کم اس میں اگرچہ اس باتیں مانا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. مشبہ اور مجسمہ تو کہتے ہیں یہی ہاتھ، ایگزیکٹلی یہی ہاتھ ہے اللہ کے، 5 انگلیاں ہیں اس میں، ناخن ہے، سب ہے. تو ظاہری بات ہے اس سے اس میں تو فرق ہو گیا نا، پوری تشبیہ نہیں ہوئی کامل، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے لیکن کما یلیق بشأنہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. تو اس لیے اس تعویل کی وجہ سے ہم ان کی جو ہے وہ تکفیر وغیرہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے، کرنا بھی نہیں چاہیے، تو کسی سے بھی بچنا چاہیے الا کہ واضح کفر بواح ہو کہیں، لیکن یہ فرق سمجھ میں آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سوال تھا 2 سوال تھے. ایک تو یہ کہ اس صورت میں جیسے کہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لتشقا، تو اس سے اب جو آج کل تو خیر نہیں ہے اتنا، لیکن وہ پہلے زمانے میں جو ابھی بھی ہوگا ویسے، کہ جو ایک رات میں پورا قرآن ختم کرنا یا پورا دن لگے رہنا محنت میں، تو اس کا اور اس قرآن کی آیت کے تناظر میں اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بہت تھکاتے ہیں؟ ہاں تو وہ اس کے بارے میں نے جو کلپ بھیجا ہے ابھی، حضرت نے اسے اشارہ کیا تھا نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کے بارے میں، تو وہ اس کی بھی اس میں وضاحت کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ ایک ہی پاؤں پہ کھڑے ہو کے، یعنی ایک رات میں نہیں، ایک پاؤں پہ، بعض روایتوں میں کہ پنجوں پہ کھڑے ہو کے، تو یہ بڑی مشقت تھی، اس سے روکا. ایک رات میں قرآن پڑھنے کی مشقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے عوام کو روکا، اس لیے فرمایا بھی 3 دن میں کرو کم از کم. لیکن خود صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے میں بھی گزاری، ایک دفعہ لمبے لمبے قیام بھی کیے. تو یہ اصل میں ہر ایک کا مختلف درجہ ہے. خواص کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر عبادت رات بھر میں کرتے ہیں، جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کے بارے میں صاف روایتیں ہیں کہ انہوں نے ایک نفل میں یا ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے. کبھی کبھی یہ معمول نہیں ہوتا تھا کہ پورا پڑھ لیں، لیکن یہ کہ پڑھا. اور آج بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک نشست میں قرآن پڑھتے ہیں
اور میں خود ایسے لوگوں کو بہت سے جانتا ہوں ہمارے مدرسے میں. میں نے تو بتایا آپ کو کہ ہر روز ایک قرآن ختم کرنے کا حفاظ کا معاملہ ہے. رمضان میں 30 دن میں 30 قرآن. اور حضرت کا تو پھر ہوتا ہی تھا کہ سوال وہ جب ہم بخاری کے درس میں بیٹھے تھے پہلے دن تو کون پہلی عبارت پڑھے گا. یہ بھی فضیلت کی بات ہے کہ کس کو پہلا موقع ملے کہ وہ پہلی عبارت ابتدا کرے, مقدمہ وغیرہ کے بعد پہلی حدیث کی تلاوت کرے, کون کرے گا. تو اس میں حضرت یہ کرتے تھے کہ پہلا سوال انہوں نے کیا سب سے کہ بھئی یہ بتائیے کس نے رمضان میں 10 قرآن پڑھے, پھر 15 پہ آئے, پھر 20 پہ آئے, پھر 25 پہ آئے. تو جس نے سب سے زیادہ قرآن پڑھے تھے اس پہ حضرت نے, تو 2 لوگ رہ گئے تھے 22 پہ آ کے, پھر دوبارہ پوچھا اس سے اوپر 25 یا 23 ایسا, تو اس پہ جس بندے نے ہاتھ اٹھایا مولانا محمد کولا, تو اس کو حضرت نے کہا کہ تم پڑھو. تو میں نے باقیوں سے پوچھا جس نے 22-23 پڑھے تھے, میں نے پوچھا کہ یار تمہیں تو 30 پورے کیے ہوں گے. تو اکثر نے کیے ہوئے تھے جنہوں نے ہاتھ کہا کہ نہیں, ہم میں بھی پروگرام یہی تھا کہ پورے مہینے کے اعتکاف میں روزانہ یہ کرتے, لیکن وہ پھر ہمیں جو ہے وہ علماء نے بھیجا تھا جماعت کے لیے. تو مدرسے کے طلبا آخری دنوں میں آخری عشرے میں مختلف مساجد میں جاتے ہیں, تبلیغی جماعت کی جو تعلیم وغیرہ کے لیے وہ لے جاتے ہیں نا 3 دن کے لیے. تو ان جن طلبا کو وہاں بھیجا گیا ان کا وہ نہیں ہو سکا مکمل. ظاہری بات سفر میں اب تھے, وہاں تعلیم ہے تو وہ ٹائم یہاں تو ڈیڈیکیٹڈ ٹائم اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے پورے مہینے کے صبح سے شام تک پڑھ لیتے تھے. تو خلاصہ یہ کہ جو حفاظ ہیں آج بھی ان کا قرآن ایسا ہے کہ چلتے پھرتے میں پڑھتے رہتے ہیں. تو ایک نشست میں 35 لوگوں نے, آپ نے کو معلوم ہے سنایا تھا, جو 3 سال پہ ہر سال ہی سناتے. جب ہم آتے تو اس وقت 35 لوگوں نے سنا, 52 لوگوں نے سنایا تھا ایک نشست میں, لیکن ان میں سے 35 لوگوں نے تقریباً جو ہے وہ یہ غلطی کی یا کوئی غلطی ہی نہیں کی پورے قرآن میں. تو 12-15 تو ایسے ہر دفعہ ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی غلطی نہیں ہوتی پورے قرآن سنانے میں. تو یہ تو ایک کمال کی بات ہے. تو ایسے شخص کا جس کا قرآن ایسا ہو, اور 3-4 لڑکے ایسے ہیں بلکہ 5-6 کہ جو ہر سال سناتے رہے, 3-4 سال انہوں نے سنایا, تو ایسے لوگوں کا قرآن بہت مضبوط ہوتا ہے. تو ان کے لیے یہ چند لمحوں میں, یعنی چند لمحوں سے مراد ہے کہ 8.5 سے 9 گھنٹے میں کوئی مشکل نہیں. کسی نے اعتراض کیا تو امام شنقیطی بڑے گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, مدینے میں وہ تھے, کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت ایک دن میں کیسے قرآن پڑھ سکتا ہے یا ایک رات میں. تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئے اور کھڑا کہ اللہ اکبر کا, تو وہ بھی کھڑے ہو گئے نفل میں سمجھتے ہوئے, اور پورا قرآن ان کو سنا دیا 8 گھنٹے کی تلاوت میں, اور پھر 2 رکعت مکمل کی. تو کہنے لگے کہ حضرت آپ مجھے بتا دیتے, میں آپ کے کہنے سے مان لیتا. فرمایا نہیں, سننے پہ تمہیں جو یقین ہوتا ہے وہ بس کہنے کی بنیاد پہ, بعد میں تم اس کو اعتماد سے نہ کہتے. اب تم زندگی بھر لوگوں کو جا کے بتانا کہ ہو سکتا ہے حافظ پڑھ بھی سکتے ہیں, اور پہلے بھی پڑھتے تھے اور اب بھی پڑھتے ہیں. بتانے کا مطلب یہ کہ حدیث میں جو ممانعت ہے وہ ہم پر شفقت کرتے ہوئے ہیں عام لوگوں کے لیے. ایک آدمی نے زندگی میں کبھی جو ہے ایک رکوع سے زیادہ تلاوت ہی نہیں کہ وہ اچانک سے پورا سپارہ پڑھے گا تب بھی پھنسے گا. تو اس کے لیے نہیں ہے یہ خواص کے لیے کہ جو ساری زندگی عبادات کرتے ہیں, ان کا وقت ایسا گزرتا ہے, تو وہ اگر کئی گھنٹے, اور وہ سلولی بڑھاتے ہیں. یہ ایسے ہی کہ جیسے آرنلڈ شوارزنیگر جو اپنا ہے وہ اب ورلڈ وہ تھا چیمپئن, تو اب وہ کہے کہ میں جناب روزانہ 6 گھنٹے اور 500 کلو اٹھاتا ہوں, تو میں کہوں میں بھی اٹھانا شروع کروں گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن میں انتقال ہو جائے گا. اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا ایک معاملہ ہے کہ وہ کہاں سے شروع کر کے وہاں تک پہنچا ہے. تو آپ بھی ایسا ایسا شروع کر کے وہاں پہنچتے ہیں تو ایک الگ بات ہے. تو حضرت کے یہاں جو اور لوگ جو کرتے ہیں کہ زندگی کا ایک معمول بن جاتا ہے, پھر وہ ایسا کرتے ہیں. ہر ایک کے لیے نہیں ہے. کوئی کہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانے میں دن میں 1 کھانا خالی کھاتے تھے, تو آپ بھی اگر نہ شروع کریں تو انشاءاللہ جلد از جلد ہاسپٹل پہنچ جائیں گے. تو یہ ہر ایک کے لیے ہر چیز تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ مشقت نہیں ہے, مشقت اس کے لیے کہ جو اس کو برداشت نہ کر سکے, اور جو کر سکتا ہے وہ اپنے آپ کو جانتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے مطابق چلتا ہے. ایک مشقت اس معنی میں بھی کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, یعنی آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اٹھائے گا. مطلب یہ کہ آپ قرآن لوگوں کو سننا ہے اور تعلیمات سننا ہے اور آپ وہ ایمان نہ لائے ہیں, تو اس وجہ سے آپ مشقت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, اس آیت کو بھی اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. جی بالکل, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ومان تعلیم بھی مسیطر کر کے نا, آپ ان پر نگہبان نہیں, بس اپنا کام کیجیے اور آگے بڑھ جائیے. اور دوسرا سوال آپ کہہ رہے تھے؟ دوسرا یہ کہ وہ یعلم السر و اخفا, تو راز کی بات, اور اخفا اس سے بھی زیادہ راز کیا ہوگا, یعنی فیوچر کے بارے میں یعلم السر و اخفا ہے نا, تو سر سے بھی زیادہ خفیہ کیا ہوگا. ہاں یہ اچھا سوال, اس کو دیکھ لیتے. حضرت کوئی ذہن میں بات آ رہی ہے اس میں دیکھتا ہوں شرح میں کیا لکھا حضرت نے.
سر راز تو ہے، لیکن شاید سر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے سے، دل میں یہ بات جو آ رہی ہے، ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی سے کہہ دیتے ہیں اپنا راز، آپ کہتے ہیں نا کسی ایک سے جو آپ کا بہت قریبی ہوتا ہے، محرم راز جسے آپ کہتے ہیں، آپ کا بہت ہی قریبی کوئی، اور اس کے مقابلے میں دوسرا وہ جو کبھی بات یعنی کسی سے نہیں کہی گئی، بہت خفیہ بات دل ہی میں، حدیث نفس ہے، دل ہی کی بات ہے، یا اتنی آہستہ بات کی گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے جو فرمایا یہاں پر، اے مخاطب اگر تو زور سے بات کرے تو وہ چپکے سے کہی ہوئی بات کو، اور جو اس سے خفی ہے اس کو جانتا ہے، زور کی آواز تو سنتا ہی ہے، جبکہ کوئی چپکے سے بات کرے تو وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ خفی ہو وہ اسے بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ خفیہ آواز کے علاوہ اس بات کو بھی جانتا ہے جو دل کے کسی حصے میں ہو، جیسے جسے زبان سے ظاہر ہی نہ کیا گیا ہو، کہیں تو نہیں گئی اس بات کی تائید گویا ہوتی ہے کہ یعنی وہ بات کہ جو کسی سے ہلکی آواز میں کہہ دی گئی وہ سر ہے، اور اخفا وہ ہے کہ جو کہی ہی نہیں گئی۔ جی کیا کہتے ہیں؟ حضرت یہ زاد المسیر کے اندر کچھ حضرت پڑھ لیجیے، حضرت سمجھا دیں گے کیا ہے۔ ان السر ما اسرہ الانسان فی نفسه، سر وہ ہے جو انسان اپنے نفس میں چھپا ہے، واخفا ما لم یکن بعد وسیکون، اور اخفا وہ ہے جو ابھی تک ہوا نہیں ہے لیکن ان قریب ہوگا، یعنی دل میں بھی ابھی نہیں ہے، آئے گا دل میں۔ وبه قال الضحاک۔ دوسری تفسیر ان السر ما حدثت به نفسک واخفا ما لم تلفظ به، قالہ سعید بن جبیر، یہ آپ نے کہا وہ کہ سر وہ ہے کہ جس کے ذریعہ اپنے نفس سے تو بات کرے، اور اخفا جس کو تو زبان پر نہ لائے۔ والثالث ان السر العمل الذي يسره الانسان من الناس، وہ عمل جس کو انسان لوگوں سے چھپاتا ہے وہ سر ہے۔ واخفا منه الوسوسۃ، اور اس سے خفی جو ہے وہ کیا ہے؟ وسوسہ ہے، قالہ مجاہد۔ والرابع ان معنی الکلام یعلم اسرار عباده وقد اخفى سره عنهم فلا يعلم، قاله زید بن اسلم وابنه۔ ان معنی الکلام، کلام کا معنی، یعلم اسرار عباده، وہ جانتا ہے اپنے بندوں کے چھپانے کو، وقد اخفى سره عنهم، اور اس نے اپنے سر کو ان سے مخفی رکھا، فلا يعلم، پس وہ نہیں جانا جاتا، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اچھا، یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے سر کو بھی جانتے ہیں، جو اللہ نے چھپایا ہے وہ بھی جانتے ہیں، ہاں، ای ما اخفا عنہم، اللہ نے جو ان سے چھپایا، ان کے سر کو بھی جانتے ہیں، اور اپنے سر کو بھی اللہ جانتے ہیں، ظاہری بات ہے، اپنے راز جو ان سے چھپائے اللہ نے، جو ان سے اخفا رکھے، افعال کے باب میں وہاں لے گئے، یعنی صفتیں وہ نہیں ہے، افعل التفضیل نہیں ہے، بلکہ افعل ما اخفا عنہم۔ یعلم ما اسرہ الانسان الی غیرہ وما اخفاہ فی نفسہ، جانتا ہے اس کو جس کو انسان چھپاتا ہے دوسرے سے، اور جس کو چھپاتا ہے اپنی ذات میں، دوسرے سے چھپاتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور اپنی ذات میں جو چھپائے ہوئے اس کو بھی جانتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس کا یہ اسنیپ شاٹ لے کے ذرا ڈال دیجیے گروپ میں، جی جمع کرنے کی جگہ پہ رکھ لیجیے، چیز امپورٹنٹ ہے ماشاءاللہ۔ سعید ابن جبیر کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کوئی خاص بات؟ ان کا نام آ گیا، 2 دفعہ آیا، حضرت نے بھی فرمایا تھا، آپ نے بھی فرمایا تھا کہ ان کا تذکرہ آج 2 دفعہ آیا، تو حجاج بن یوسف، ہاں یہ وہ آخری شخص ہیں جن کو ان کے دربار میں حجاج بن یوسف ظالم نے قتل کیا، اور اس کے بعد وہ بچ نہیں سکا، انہوں نے ہی باقاعدہ کہا تھا بہت کچھ ان کے بارے میں، پڑھیے گا، بہت زبردست بڑے امام ہیں کہ اب تجھے اس کے بعد کوئی قدرت نہ دے گا اللہ، اور اللہ نے ایک سے بد دعا انہوں نے کی اس کے حق میں، اور پھر بیمار ہو کے مرا۔ یہ جو وما اخفاہ فی نفسہ، یعنی کہ اپنے آپ سے بھی جو چھپایا ہوا ہے اس نے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں، اپنے آپ سے نہیں چھپایا ہوا، اپنے جان میں چھپایا ہوا، چھپایا ہے، اپنے دل میں چھپایا ہوا، اپنے دل کی بات ہے۔ اچھا، وہ کہہ دیا کسی اور سے ہلکی سی پہلا بات، ہاں، یہ وہ دوسرے والے سے ملتا جلتا ہی ہے۔ دوسرے بات، ہاں، جزاک اللہ۔ ایک سوال تھا اس کا تجوید کے متعلق، جو پہلے ہی جو طه ہے اس کے متعلق تھا کہ جو ہے طه ہے وہ جو ہے وہ مفخم بھی ہوتا ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اور میرا خیال ہے ایک جو ہا کی میں شیئر کرتا ہوں اس کو، ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہا کو جو ہے امالہ کر کے بھی پڑھا ہے، اور کسی نے جو ہے وہ طه کو بھی ایسے کیا ہے، تو کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا، میں نے کہا طه فخمها على الاصل ابن کثیر و ابن عامر و حفص و یعقوب، وهو احدى الروایتين عن قالون و ورش۔
والروایت الاخرى انہما فخما الطاء وامالا الہاء. قاہی، صحیح نا، یہ دوسری والی ہے کرتے ہیں مطلب قاہی، امالہ ہے کو کیا. بالکل ٹھیک ہے، یہاں پہ تو ہے کو کیا، بالکل. تو ہے کا مطلب یہ کہ کو واو کے وامال الحرفین وامال الحرفین حمزۃ والکسائی وابو بکر، دونوں حرف کا امالہ کیا ہے نا. قیہ. ولعل امالۃ الطاء مع انها من حروف الاستعلاء والاستعلاء يمنع الامالۃ. اور شاید تا کا امالہ باوجود یہ کہ حروف استعلاء میں سے ہیں اور استعلاء یہ امالے کو مانے ہیں، یعنی استعلاء کے ساتھ امالہ نہیں ہوتا ہے، لأنها تصفر لقصد التجانس، اس لیے کہ وہ سافل ہو جاتا ہے تجانس کے قصد کی وجہ سے. یعنی وہ جب امالہ کرتے ہیں حروف مستعلیہ میں تو وہ حرف تو مستعلی ہے تو علو چاہتا ہے، تو جب امالہ کریں گے تو وہ عالی حرف سافل بن جاتا ہے. بالکل صحیح ہے، مستثنی میں چلا جائے گا. تو کہہ رہے ہیں تو اس کی صفت ہے، اس صفت کو تو ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. لعل سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب شاید نہ ہو، لیکن بہرحال کرتے. نیچے اور کچھ ہے کیا؟ نہیں، باقی اس کے اوپر نہیں ہے. روح المانی ہے جی، روح المانی کا شروع یہیں سے ہوا ہے. تو مجھے یہ تھا کہ یہ تو اس کی مطلب صفات میں سے ہے حروف کی، تو یہاں پہ اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا تو کو ہی کر رہے ہیں، اس کو بھی مانا کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں. جی بالکل صحیح. ہاں کے بارے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو متواتر روایت ہے ہی. اور کیونکہ دونوں کو حمزہ اور کسائی ابو بکر نے بھی کیا، تو اس میں وہی والی بات ہے کہ ایسی چیزوں میں بہت اہم قاعدہ جو ہمارے استاد ایمن سوید غائبانہ استاد، ان کی یوٹیوب پہ بہت لیکچر سنے، ان کا کہ یہاں پر یہ آپ کی جو ہے نا عقل نہیں چلتی، یہ سب متواتر روایات ہیں. تو حمزہ کسائی اور ابو بکر کی جو متواتر روایت ہے اس میں اگر ایسا ہے تو ایسا ہی ہے. اسی لیے اللہ سے کہیے بات، وہ صفت تو جائے گی، جائے کیا کر سکتے ہیں، جیسی ہے ویسی ہے. اس میں تو قاعدہ تو بعد میں بنایا جاتا ہے نا. یہ قاعدہ جو ہے قرآن کی متواتر روایتوں میں نہیں چلے گا کہ آپ کہیں کہ فی ہی میں تو قاعدہ یہ ہے کہ فی ہی مہانہ نہ پڑھا جائے، اس لیے کہ یہ مد الصلہ صغرا نہیں بنتا، اس سے پہلے والا ساکن ہے، تو بھئی وہ نہیں بنتا پورا قرآن میں، لیکن یہاں بنتا ہے، یہاں ایسے ہی کرنا ہے، اس لیے کہ ایسے ہی متواتر اترا ہے. بالکل صحیح. اسی لیے وہ جو ہمارے ہاں یہ جو ایک فرجہ چھوڑتے ہیں بولتے ہوئے، یہ اخفا شفوی میں تو یہ جو کرتے ہیں آج کل اکثر عرب حضرات، یہ درست نہیں ہے. خود انہوں نے اس پر نکیر کی اور بتایا لوگوں کو کہ یہ فرجہ چھوڑنا متواتراً ثابت نہیں ہے، اور قرآن میں یہ عقل نہیں لڑائی جاتی، جیسا آیا ہے ویسے ہی چلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا اس میں قیاس یہ ہے کہ اخفا میں تو فرجہ چھوڑا جاتا ہے، اخفاء نون میں تو اخفاء میم میں بھی چھوڑا جائے. تو بھائی کیوں چھوڑا جائے زبردستی؟ ہر چیز پہ قیاس تھوڑی کیا جاتا ہے، یہ قیاسی چیز نہیں ہے، متواتر ہے، جیسے آئی ہے ویسے چلے گی. یہ تو کافی زیادہ ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے مساجد میں نہیں ہوتا ہے، آج کل بہت فیشن ہے، عربوں نے اس کو خوب فیشن میں لگا دیا ہے. حالانکہ وہ بیچارے بہت عرب ہیں، خود انہوں نے لکھا ہے، کہا ہے، بتایا. ابو بکر شاطری نہیں کرتے اس لیے کہ وہ ان کے شاگرد ہیں. شیخ احمد سعد نہیں کرتے، جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں وہ لوگ نہیں کرتے، اور اکثر لوگ انہی کے شاگرد ہوتے ہیں جو احتیاط کرتے ہیں. لیکن پاپولر اب یہ بات چل گئی ہے تو اب یہ لوگ چلا رہے ہیں. عرب دنیا میں ایسے لوگ ابھی باقاعدہ اس بیس پر لیتے بھی ہیں. اب ان کی حکومت ہے تو اس طرح کے لوگوں کو لیتے ہیں سلفی حضرات. ہماری مساجد کے اندر ادھر لوکل بھی ایسے ہی ہے، فیشن ہے نا. تو سنتے ہیں، میں تو سب جب حضرت کہتا ایک دو لوگ کر رہے تھے امام سننے پر سن کی تھی. سب کو مشاری راشد بہت پسند ہے، ان کی تلاوت سن سن کے کاپی کر رہے. تو آج کل ان کے سیلیبریٹی ہیں نا، تو ان کو تلاوتیں سنتے، اچھی تلاوت ان کو سنتے ہیں، کاپی کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم لوگوں کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس کو سننا ہے پوچھ کے سنیں گے کس کو سننا ہے، یہ ان کو سنو. یعنی ہمارے جو ہے جن کا میں بار بار کہتا ہوں خلیل احمد الحصری، وہ امام ہے اس کے، ان کو سنو کیونکہ وہ ایسے نہیں کرتے. جو ٹریڈیشنل ٹھیک ہوں گے وہ نہیں کرتے. یہ سن سن کے فیشن میں آ گیا، اللہ معاف فرمائے، فیشن میں چل رہی، کیا کرے. تو وہ سب لیسٹر میں بھی ایک دو لوگوں نے کیا، تو میں جہاں پہ تو میں نے ان کو پکڑ کے ان کے استاد کو بھی پکڑا، اور ان کو بھی استاد نے تو کہا کہ غلط ہے، ہم نے یہ نہیں سکھایا ایسے. تو فجر دوسری جگہ پڑھاتے تھے تو یہاں نہیں ہوتے تھے. میں نے فجر میں پکڑ لیا ایک دو لڑکوں کو، میں کہا کہ غلط طریقہ، ان کو باقاعدہ پھر استاد سے کروایا کہ ان کی اصلاح کروائی. انہوں نے کروائی ماشاء اللہ. ہمیں بھی شاید ایسا ہی کچھ کہہ رہے تھے، وہ اگر ویڈیو مل جائے تو ذرا ان کو دکھا دیں گے، پوچھیں گے ان سے کیا کہتے ہیں. جی بالکل، کیونکہ ادھر ہمارے لوکل مسجد میں ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب، تقوی میں بھی اور بیلفر میں بھی. جی، اور بلکہ ہمیں بھی وہ یہی کہہ رہے تھے. نہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا اس کا کلپ، جو وہاں پہ سب کو بھیج کے میں نے پریشان کر کے نارمل کیا ہے. آپ کو انشاءاللہ وہ مل جائے گا. جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال ہے کہ پھر جو جیسے
کیا ہے حروف مقطعات میں سے ہی جو جیسے کاف ہا یا عین صاد، تو اس کے اندر وہاں پہ ہم غنہ کرتے ہیں عین کے اوپر؟ کرتے ہیں بالکل صحیح. وہ اس کے اندر بھی ہے، کیونکہ ادھر بھی میں نے پڑھا تھا پچھلی کسی صورت کے اندر جب سٹارٹ ہوا تھا کہ دونوں رائے ہیں، اس میں دونوں کی رات ہیں، اس کے ساتھ بھی اس کے بغیر بھی. یعنی عین اور اس طرح. جی یس، یا صرف عین مطلب بغیر اس کے غنہ کے. میرے علم میں تو وہی ہے کہ مطلب اخفا والی قرات ہے. اچھا اخفا والی. اللہ اعلم، ڈاکٹر صاحب کے علم میں ہوتا. غنہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اخفا کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا. نہیں، چونکہ یہ مقطعات ہے، اب میں ذرا دیکھ لوں گا اس کو پھر زیادہ بہتر ہے. ایک ذہن میں آپ کہنے سے بات آئی، اس کو دیکھ لیتا ہوں میں پہلے، پھر بتاتا ہوں. سوال کسی نے کبھی کیا نہیں، کیونکہ سورہ مریم کے شروع میں ہم لوگوں نے کیا تھا تو اس کی 2-3 قرات آئی تھی، تو اس میں یہ اخفا والا گیا تھا. جی اس میں تھا. ذرا بھیج بھی دیجیے گا مجھے، اور میں ذرا اس کو دیکھ لوں گا کہ شیخ احمد نے کس طرح سے اس کو سمجھایا. جی اصل میں وہ انہوں نے کیا، یہ شیخ احمد سوید الراشدی جو ہے، انہوں نے کیا یہ ہے کہ پیچھے یہ امام ہے اس وقت تجوید میں، اس وقت شاید ان سے بڑا مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا الحمدللہ. اسی لیے سارے لوگ ان سے پڑھتے ہیں، یعنی بڑے بڑے لوگ بھی ان سے پڑھتے ہیں ہر جگہ. تو ان کی بہت سے کلپس موجود ہیں. تو کرتے کیا ہے، انہوں نے پچھلی جتنی کتابیں ہیں، خلیل احمد فراہی بھی امام ہے تجوید کے، امام جزائری ہیں، ان لوگوں کی کتابوں کو باقاعدہ، سیبویہ کی ان کی کتابوں کو باقاعدہ انہوں نے شائع کیا ہے اور اس پہ اپنی تعلیقات لکھی ہیں. تو وہ اوریجنل لے کر جو چلے ہیں، اس سے دوبارہ انہوں نے اس معاملے کو الحمدللہ کافی قابو میں کر لیا ہے. ورنہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو رہے تھے لوگ، اور بہت سخت وہ اس پہ تنقید کرتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے. اور بلکہ یہ جو غنہ، یہ جو ہمارے ہاں ڈبل قلقلہ کرنے کی بات چل گئی تھی، وہ بھی بڑی کامن ہے. تو میں تو خود شروع کے اسباق میں وہ کہتا تھا 2011-12 میں جب ہم نے شروع کیا تھا، 12-13 میں بلکہ، تو اس وقت میں ویسے ہی کہتا تھا، میں کہ بھائی یہی سنا تھا، یہی پڑھا ہے لوگوں سے جو کتابوں میں دیکھ رہے ہیں. لیکن بعد میں پتہ چلا جناب کہ نہیں، یہ تو ان کا وتب، یہ جو بات ڈبل کرتے ہیں، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس کا. تو اس کی انہوں نے وضاحت کی. میں دیکھو ایسی 3-4 چیزیں تھیں جو انہوں نے بہت اچھی طرح وضاحت کی، جس سے خوشی ہوئی الحمدللہ. یہ بھی میرے خیال سے آپ کو 2-3 ویڈیو بھیجنی پڑیں گی پھر ہمیں. بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ یہ سارا وہ ہوا ہے آج کل. بالکل یہ فرق ہے. وہی تو، یہ اصل میں پاپولر ہو گئے. یہ اللہ معاف فرمائے، یہ جو ہے سارے کے سارے مائیکل جیکسن کو کاپی کر کے سیکھیں گے تو یہی ہوگا. تو اسی طرح اس معاملے میں بھی آج کل کے جو سیلیبریٹیز، ان کو سن کے لوگ اپنے حساب سے چل رہے ہیں. کوئی حتمی تھوڑی ہوتا ہے. صحیح ان کی تجوید بہت اچھی ہوگی، لیکن یہ امام نہیں ہے فقہ، یہ تجوید کے اماموں کو دیکھو کہ امام کیا کہتے ہیں. شیخ احمد سوید آپ کو کبھی کھینچتے ہوئے لمبے بہت ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنا آؤ کر کے پڑھنا، یہ قرآن میں اس طریقے سے کوئی طریقہ ہے؟ حد سے زیادہ اس کو آگے پیچھے کرنا ناپسند کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اس پر. اس لیے اس کو خوب چرچا کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، لوگوں کی آنکھیں کھلے. جو آپ سوال دیجیے گا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ کتابوں کا وہ جو ہے پیجز وہ بھی لگا دوں گا ساتھ، تو اور زیادہ ان کی آنکھیں کھل جائیں. جی بہتر ہو جائے گا. فیشن بنایا ہے ہر جگہ آج کل. ہماری مساجد میں بھی عربوں کی چونکہ تلاوت کو سنتے ہیں تو ایسا بہت اچھے ہیں، وہ بہت محبت کیجیے اور سنیے، ان کا لہجہ بہت اچھا ہے. لیکن انہی کے لوگوں میں سے آپ کو پتہ چلے گا، اور اپنے جو محقق لوگ ہیں ان کے طریقے کو دیکھیں، معلوم کریں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. جی میں یہ والی ہے اس میں بھی اس کا آپ کو بھیج دوں کہ شاید یہاں میں نے دیکھا کہ اظہار انہوں نے کہیں لکھا تھا، میں نے یہاں دیکھا تھا. دل میرا یہ کہتا ہے کہ اظہار ہونا چاہیے، مقطعات کا مطلب یہ، لیکن بہرحال اس کو دیکھیں گے. یہ یہاں پہ کچھ اول جمہور ولا اخفاء ہے. اچھا جی بالکل میں دیکھا تھا. حفص نے عاصم سے اور ایک جماعت نے نون کے اظہار کے ساتھ پڑھا ہے این کے. دل ہم ایسے پڑھتے رہے ہیں. آپ نے آج کہا ہے تو مجھے اس لیے خیال ہوا. تو جمہور اگرچہ وہ کہتے ہیں اگر حفص عن عاصم یہ ہے تو ہمارا تو راستہ وہی ہے نا. بالکل ہم تو یعنی اسی قرات پہ چلتے ہیں نا. اور امت میں اب چونکہ جمہور سے مراد ان کی یہ خالی ہے کہ اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ میں سے اکثر کی رائے یہ ہے. لیکن ہماری قرات تو حفص عن عاصم سے یہی زیادہ معروف اور مشہور ہے دنیا میں. تو ہماری رائے یہ والی چلتی ہے. واللہ عالم، چونکہ حضرت نے فرمایا اور یہاں جمہور انہوں نے لکھ دیا تو اس کو میں دیکھ لوں گا. میں نے کبھی یہ غور اس پہ نہیں کیا، لیکن ہم پڑھتے جو ہے اس کو اظہار کے ساتھ. بالکل صحیح.